تو آج ہم ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں مشروبات کے حوالے سے۔ مشروبات میں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سوال کو شروع کرنے کا جو کانسیپٹ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ سوال جو بھی ہو اس کو حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوگا جو میں آج کروانے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے مشروبات لیے، ٹھیک ہے؟ مشروبات کی ہم نے کیا کیا ہے، اس کو ہم نے فلو چارٹ میں کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کا ایک پورا یونٹ ہے، اس سیکوینس کے ساتھ ہم چلتے ہیں۔ لیکن سیکوینس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا جو ہے اس کو فلو چارٹ میں کر لیتے ہیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو مشروبات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو انگلش میں بریویجز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کو اگر ہم لیتے ہیں تو صرف اور صرف مشروبات کو جب ہم لفظ جو ہے مشروبات استعمال کرتے ہیں تو اس لفظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ رقیق مادے جو پینے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ چل اگر رقیق کو ہم لوگ نکال بھی لیتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتا ہے مشروبات کیا ہیں، پینے کی جو چیزیں ہیں وہ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اقسام پر۔ اقسام ہے دو طرح کی۔ سملرلی جیسے کہ میں نے اوپر کہا کہ ہم لوگ پیپر میں جو ہے وہ انگلش اور اردو دونوں لکھ لیں تو بیسٹ رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ اردو انگلش دونوں میں ہم لوگ لکھ دیں۔ تو یہاں پر کہیں پر بھی مطلب بکس وغیرہ میں تو نہیں ہے، کافی کم یوز ہوئی ہیں، بٹ ہم اس کو ساتھ ساتھ یوز کرتے جائیں گے انگلش کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے ٹائپس پر۔ مشروبات کے جو ٹائپس ہیں وہ دو طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا جو ٹائپ ہے وہ ہے نان الکوہلک بریویجز، یعنی کہ غیر الکلی مشروبات ہیں۔ الکلی سے پتہ چل رہا ہے، الکوہل سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شراب سے ریلیونٹ ہے، یعنی کہ الکوہل ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کیا بولتے ہیں، شراب وغیرہ بولتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے، غیر الکلی، یعنی کہ جس میں شراب وغیرہ کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں، یعنی کہ شراب وغیرہ کی جو چیزوں سے مراد ہے کہ ایسی چیزیں جو جس سے نشہ طاری ہونا یا جس کا جو ہے انسان عادی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب نان الکوہلک کی بات کی ہے اور الکوہلک کی بات کی ہے۔ نان الکوہلک ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یہ غیر الکلی مشروبات ہیں، یعنی کہ ایسے مشروب ایسے جو ہے وہ پینے والی چیزیں ہیں جس میں الکلی یعنی الکوہل نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے؟ جس میں الکوہل نہیں پایا جاتا، یہ مضر صحت نہیں ہوتے، اس میں ہم نے بات کی ہے، یہ کس میں، نان الکوہلک میں بات کی ہے۔ اب الکوہل سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ الکلی والی مشروبات ہے جس میں الکوہل پایا جاتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس ڈیفینیشن میں جس میں الکوہل پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسی طرح اس کے نیمز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے نیمز آتے ہیں، اس سے ہم نے نان الکوہلک میں بریویجز میں نے یہاں پہ نیم لکھا ہوا ہے، شکنجبین اور ستو اور کوکو ہے، قہوہ ہے اور گنے کا رس، چائے، لسی، شربت وغیرہ ہے۔ اس کے بعد ہم الکوہل کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے، اس میں ہمارے پاس برانڈی آتا ہے، وسکی آتا ہے، ریم آتا ہے، پورٹ آتا ہے، بیئر آتا ہے، گیان آتا ہے، ٹارڈی آتا ہے اور واٹ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب میں نے پہلے کہا کہ ڈیفینیشن ہم نے لی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیفینیشن کے بعد ہم اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، 2 ایکول پارٹس میں ہم نے ڈیوائڈ کرنے کے بعد ہم نے بتایا کہ الکوہلک کون سے ہوتے ہیں اور نان الکوہلک کون سے ہوتے ہیں۔ ایز نیم شو کہ الکوہلک وہ ہوتے ہیں جس میں الکوہل ہوتا ہے، الکوہل یعنی کہ نشے کا عادی کر دینا، یعنی نیند سی طاری ہو جانا، اس کے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑی سی ایڈیشن ہم اس میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم نے بات کی ہے کہ پاکستانی مشروبات کی اقسام۔ اب میں نے بتایا کہ غیر الکلی مشروبات ہے، یعنی کہ پاکستان میں جو مشروبات استعمال ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر کون کون سے استعمال ہوتے ہیں، یا استعمال جو بھی ہوتے ہیں وہ غیر الکلی ہوتے ہیں، الکلی والے یوز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اسے پاکستانی مشروبات بھی کہا گیا ہے۔ کس کو؟ یہ جو غیر الکلی مشروبات ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں نا کہ جو مطلب کہ جس میں الکوہل نہیں ہوتا، مطلب شراب وغیرہ نہیں ہوتا۔ الکوہلک سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، الکلی سے پتہ چل رہا ہے کہ اٹ ریلیونٹ ٹو کہ یہ کس کے ساتھ ہمیں تعلق بتا رہا ہے، اپنا الکوہل یعنی شراب کے ساتھ۔ اسی طرح اس میں پاکستانی مشروبات کی اقسام کے حوالے سے، کائنڈس آف نان الکوہلک بریویجز کے حوالے سے ہمیں کچھ اقسام بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس میں چائے ہے جو پاکستانی جو ہے مشروبات ہے، کہلاتی بھی ہیں، اور یہ ٹوٹل جو ہے وہ 10 بتائی گئی ہیں بکس میں، ٹھیک ہے؟ چائے ہے، قہوہ ہے، کوک ہے، لسی ہے، شکنجبین ہے، گنے کا رس ہے، ستو ہے، کانجی ہے، پھلوں کا رس ہے اور شربت ہے۔ اب سب سے پہلے آپ لوگوں نے جب یاد کرنا ہوگا نا تو آپ کوئی چارٹ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ یاد کرنے کا بیسٹ وے ہے کہ آپ چارٹ بنائیں، اس کو خود کو سمجھانے کی کوشش کریں، نہیں تو پہلے کوئی لیکچر سن لیں، ٹھیک ہے؟
لیکچر سن کر اس کو سمجھیں، اور وہ جس طرح سے بتانا چاہ رہا ہے یا جس طرح سے کہنا چاہ رہا ہے آپ بھی کوشش کریں آپ اپنے آپ کو ویسے ہی سمجھائیں، کیونکہ جو موسٹلی جو بچے ہوتے ہیں جو خود کو جو سمجھا پاتے ہیں نا، وہ دوسروں کے جو زبانی کلامی ہے وہ نہیں سن پاتے، مطلب وہ نہیں سمجھ پاتے۔ بہتر ہے کہ اپنا چارٹ بنائیں پہلے، کسی بھی سبق کو یاد کرنے سے پہلے جتنے آپ چارٹس وغیرہ بنائیں گے، خود ہی آپ فلو چارٹس بنائیں گے، اس کو یاد کریں گے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے آپ کے لیے۔ تو یہ یاد کرنے کا سب سے ایزی میتھڈ بھی ہے، اس کو آپ انجوائے کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ تو پاکستانی مشروبات کی اقسام میں نے بتائی کہ چائے قہوہ ہے، کوک ہے، لسی ہے، شکنجبین ہے، گنی کا رس ہے، ستو ہے، کانجی ہے، پھلوں کا رس ہے، اور شربت ہے۔ تو اس میں اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ایکسپلینیشن بھی دی گئی ہے، ٹھیک ہے، چائے کے حوالے سے کہ چائے کیسے بنتی ہے، طریقہ کار ہے اس کا سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اس میں بک میں کوئی ہیڈنگ نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ میں نے خود بنایا۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یو کین ڈو دس ایزیلی، کہ اگر آپ کسی بھی ٹاپک کو صحیح سے پڑھتے ہیں نا تو مین جو چیز ہے وہ آپ کی باہر نکل آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ بیسٹ رہتا ہے، آپ کے خود کے لیے بھی یاد کرنے کے لیے بھی ایزی رہتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے کیا بتایا گیا ہے کہ اس میں سب سے پہلے چائے کا جو ہے وہ آنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ چائے کا پودا جڑی نما ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جھاڑی نما ہوتا ہے، اور اس کو بنانے کا پھر طریقہ بتایا ہوا ہے کہ اس کے جو ہے وہ سبز پتوں کا سوکھا یا خشک کر لیا جاتا ہے، اور چائے کی پتی کو جو ہے وہ بولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر حسب ضرورت جو ہے وہ دودھ یا چینی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ موسٹلی دودھ کا تو ظاہر سی بات ہے استعمال ہوتا ہی ہے، لیکن چینی جو ہے حسب ضرورت حسب ذائقہ استعمال ہوتی ہے، اور یہ پاکستان کی سب سے زیادہ مقبول ہے یہ، مطلب یہ چائے، ٹھیک ہے، مشروبات اسے ہم کہتے ہیں۔ پھر اس میں کیا بتایا گیا ہے، پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کے 3 اجزاء ترکیبی، ٹھیک ہے، کن اجزاء سے یہ مل کے بنا ہے، ترکیبی یعنی ترکیب پایا، ٹھیک ہے، اجزاء ایلیمنٹس کو کہتے ہیں کہ کن سے مل کے یہ بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں 3 طرح کے آتے ہیں۔ اب آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک چائے ہے جس کے جو افیکٹس ہیں وہ گڈ بھی ہیں اور بیڈ بھی ہیں، یعنی دونوں طرح کے اثرات رکھتے ہیں۔ اسی طرح کافی کی بات کریں یا قہوے کی جگہ پر آگے ایکسپلینیشن انہوں نے کافی کی دی ہوئی ہے، تو کافی کی بات کریں تو وہ فائدہ مند بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نقصان دہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہم لوگ گرمی سے بچنے کے لیے یوز کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے اتنے افیکٹیبل نہیں ہوتے، یعنی کہ اس کے صرف اور صرف جو ہے وہ فائدے ہوتے ہیں، نقصان نہیں ہوتے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے اجزاء ترکیبی ہے وہ 3 طرح کی ہیں۔ سب سے پہلے ہے ٹینن، تھین، اور والیٹائل آئل، جسے خوشبودار تیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تھین ہے، والیٹائل آئل ہے جسے خوشبودار تیل کہتے ہیں، اور ٹینن کو ٹینن ہی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں جی اس کے فوائد، میرٹس آف ٹی اور ڈی میرٹس آف ٹی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، چائے کے نقصانات اور فوائد۔ ایک چیز اور، کسی بھی چیز کے فوائد یا نقصانات اگر وجوہات آئیں یا حل آئیں یا پھر وجہ آئیں یا اثرات آئیں تو آپ اس چیز کو الٹ کر کے اس کا یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ہم لوگ فوائد دیکھتے ہیں کہ چائے تھکن، سستی اور کاہلی کو کم کرتی ہے۔ نمبر 2 پہ کہا ہے عضلات اور اعصاب کو متحرک کرتی ہے، سردیوں میں جسم میں درجہ حرارت کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے، وقتی طور پر توانائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کچھ اس کے نقصانات بتائے گئے ہیں، یہ اس کے فائدے تھے۔ اور چائے معدہ اور انتڑیوں کے استر کی جھیلی کو نقصان دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارے معدے کے جو اندر جو انتڑی ہوتے ہیں ان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ چائے کا زیادہ استعمال بدہضمی اور قبض کا باعث بنتا ہے۔ کانسٹیپیشن کی بات کی انہوں نے، چائے کے زیادہ استعمال سے دل دھڑکنے لگتا ہے، اور چائے کے استعمال سے بھوک کم لگتی ہے۔ چائے اعصاب کو کمزور اور نیند کو کم کر دیتی ہے۔ یہاں پر چائے کے حوالے سے بات کی گئی کہ یہ نیند کو کم کرتی ہے، لیکن اگر ہم کافی کو دیکھنے جائیں گے نا تو کافی کے حوالے سے جب ہم ٹاپک میں بات کر رہے ہوں گے تو اس میں بتائیں گے کہ کافی کی وجہ سے نیند زیادہ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، کیونکہ اس کے 10 ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ اس کو ڈیوائڈ کر کے کیا جائے تاکہ پڑھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی زیادہ بھاری نہ ہو، وہ بھی آسانی کے ساتھ کر سکیں اور ان کے لیے بھی گین کرنا آسان ہو، اور تاکہ وہ آسانی کے ساتھ پک اپ کر سکیں، ان کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو،
کیونکہ ایک ساتھ زیادہ پڑھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بوجھ لگے گا. تو فی الحال ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صرف مشروبات کی ڈیفینیشن اور اس کی کائنڈس یا ٹائپس کی، ٹھیک ہے. اس کے 2 طرح کے ٹائپس کیے، اور ٹائپس میں سے ہم لوگوں نے لی جو غیر الکلی مشروبات ہیں اس کو ہم نے لیا، اور اس میں جو ہے وہ چیزیں جو آتی تھیں اس کو مطلب اس کے نامز لکھے، اس کے نیمز لکھ کر اس کو جو ہے وہ الگ الگ سے ایکسپلین کرنا شروع کیا. سب سے پہلے ایکسپلین ہم نے کیا چائے کے بارے میں. تو یہ ہے کیا چیز پہلے ہم نے کہا، پھر اس کا طریقہ دیکھا اور اس کے اجزاء ترکیبی دیکھے، اس کے فوائد اور نقصانات دیکھیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ کریں.